الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ دیوبندی وہابی کے مولانا اس مسئلے میں اختلاف لوگوں کے دل میں پیدا کرتے ہیں، اور لوگوں کے دل میں یہ شک پیدا کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں تھا. تو آج ہم یہ ثابت کریں گے کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب تھا. علم غیب کے اعتراض کا جواب دیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ حضور علیہ السلام سب سے پہلے جی عالم الغیب ہے کہ عالم غیب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی عالم الغیب نہیں ہے، عالم غیب ان کو غیب کا علم نہیں تھا. دو طرف گھما رہے ہیں، پہلا تو سمجھ میں آ رہا، دوسرا نہیں سمجھ میں آ رہا. عالم الغیب سمجھ میں آ رہا، لیکن یہ عالم غیب نہیں سمجھ میں آ رہا. کیا نہیں سمجھ آ رہا؟ ابھی سب سمجھاتا ہوں. کیونکہ عالم الغیب کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے عالم الغیب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. تو ہم بھی کہتے ہیں عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ عالم الغیب خالی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، کیونکہ اس کو خود سے ہی علم غیب ہے، وہ خود سے غیب جانتا ہے. اسی لیے وہ خالی اللہ عز و جل کی ذات ہے. اللہ عز و جل کی ذات بس عالم الغیب ہے، اور کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. اور حضور علیہ السلام عالم غیب ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے اپنے کرم سے نوازا. اور اللہ عز و جل کا علم غیب کیا ہے؟ ذاتی ہے. اور حضور علیہ السلام کا عطائی ہے، ذاتی یعنی خود کا. اب یہاں پہ کنفیوژن دور. اب کہیں گے جی اوپر بات کر رہا، حوالہ دے نہیں رہا. دیتے ہیں حوالہ. یہ دیکھو ہمارے پاس اس کا پرنٹ آؤٹ موجود ہے، مدارج النبوت کر کے یہ جو کتاب ہے، اس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں صفحہ نمبر 19 جلد نمبر 1 میں کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے. یہاں پر کچھ لوگ اس جگہ پر اشکال لاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پہ یہ جھوٹی روایت پیش کرتے ہیں. ہاں، جھوٹی روایت میں کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بندہ ہوں، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کلام کی کوئی اصل نہیں، اور اس قسم کی کوئی صحیح روایت نہ موجود ہے، یعنی موجود نہیں ہے. یعنی کہ اس قسم کی کوئی بھی صحیح روایات موجود نہیں، بس فارغ. اب کہیں گے جی اوپر بات کر رہا، بابوں کی دلائل دے رہا. رکو، صبر کرو، دیتے ہیں. حدیث سے بھی دلائل دیتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیے، یہاں پر دوسرا دلائل ہے، یہاں پر حدیث سے. یہ المقصد الحسنہ، اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے آپ کا یہ حدیث نمبر 934 اور صفحہ نمبر 571 میں لکھا ہوا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہے کہ امام شافعی المتوفا سن 902 ہجری میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کی جا رہی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بندہ ہوں، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. اب فرماتے ہیں کہ شیخ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں. حدیث سے بھی ثابت کیا. لاؤ حدیث، قرآن حدیث سے ثابت کرو نا، کرو. ادھر نہیں، اوپر بات کر کے جائیں گے. پھر تیسرا دلائل جو ہے وہ یہ اس کتاب میں امام احمد ابن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفا سن 923 ہجری، المواہب لدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228 میں اس میں فرماتے ہیں کہ اس روایات کی کوئی اصل نہیں. یہاں پہ باقاعدہ پورا ہائی لائٹ بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ہائی لائٹ ہے. ہاں، اب پتہ ہے یہ کہیں گے جی کہ حدیث سے حوالہ دے رہا. حدیث کو کسی نہ کسی طرح سے غلط ثابت کریں گے، کسی نہ کسی طریقے سے لگیں گے اس کو غلط ثابت کرنے میں. بزرگوں کا کیا ہے، بزرگوں کے واقعات کو تو ایسے کیا کہتے ہیں 4-5 بات کر کے
ادھر کو یہ سائڈ کر دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ثابت روایت ہے اس کو بھی یہ کیا کہتے ہیں، اس کو لگ جاتے ہیں کہ یہ ثابت نہ ہو سکے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس کو یہ جو ثابت روایات موجود ہے کہ امام شافعی نے فرمایا، اس کو بھی غلط ثابت کرنے میں لگ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد سے اب کہیں گے جی حدیث کو مجھے پتہ ہے، ضرور یہ غلط ثابت کریں گے، لیکن قرآن کو کیسے غلط ثابت کرو گے؟ قرآن، ہاں قرآن سے بھی دلائل رکھے ہیں۔ قرآن میں سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 میں ذرا اپنے مولوی سے ترجمہ کروا تو کیا لکھا ہے؟ اس میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے چنندہ رسولوں کے۔ ہاں، چنندہ رسولوں کے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اور اس کے بعد سے یہاں پہ سورہ ال عمران آیت نمبر 184 میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے ہم لوگوں تمہیں علم غیب دے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے۔ تو اس بات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، کیونکہ آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ اور خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، عیسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے جتنے پیغمبر آئے ہیں، ان جن کو اللہ عز و جل نے چنا ہے، ان میں سے 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سے چنندہ رسولوں کو اللہ عز و جل نے علم غیب عطا فرمایا ہے، لیکن عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے اس پر ہم کھرے اترے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے کہ حضور کا علم غیب ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ اور وہ اشرف علی تھانوی کتاب حفظ الایمان میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس اگر علم غیب ہے، حضور علیہ السلام کے علم غیب کی کیا تخصیص؟ اتنا علم غیب تو گدھے، جانور، پاگل اور بچوں کو بھی حاصل ہے، نعوذ باللہ۔ حضور کے علم غیب کو کمپیئر کر رہے ہیں گدھے جانور کے علم سے، بچوں کے علم سے۔ پھر اس کے بعد سے غلط تعلیمات بانٹ رہے ہو۔ اوے یار، قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو کہ حضور کا علم غیب نہیں تھا، تب نہ مانے۔ اوپر بات کر کے چلے آئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اور میں گارنٹی دیتا ہوں تا قیامت تک اس چیز کا آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ جاؤ۔